خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم کھوہ اور تختی والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے کہ ایک بارگی اس جوان غار میں آ پہنچے اور دعا کی کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے واسطے ہمارے کام میں کامیابی عنایت کر۔ تب ہم نے کئی برس تک غار میں ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، انہیں سلا دیا، پھر ہم نے انہیں چونکایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کسی کو غار میں ٹھہرنے کی مدت خوب یاد ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم ان کا حال تم سے بالکل ٹھیک حقیقتاً بیان کرتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے کہ اپنے سچے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی سوچ سمجھ اور زیادہ کر دی، اور ہم نے ان کے دلوں پر صبر و استقلال کی گرہ لگا دی کہ جب دقیانوس بادشاہ نے کفر پر مجبور کیا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور بے تعامل کہنے لگے، ہمارا پروردگار تو بس سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم تو اس کے سوا کسی معبود کی ہرگز عبادت نہ کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے عقل سے دور بات کہی۔ افسوس ہے کہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے ہیں، پھر یہ لوگ ان کے معبود ہونے کی کوئی صریح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے، اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا؟ پھر ہم کہنے لگے، جب تم نے ان لوگوں سے خدا کے سوا جن معبودوں کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لی، تو چلو فلاں غار میں جا بیٹھو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت تم پر وسیع کر دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی کے سامان مہیا کر دے گا۔ غرض یہ ٹھان کر غار میں جا پہنچے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دیکھے گا کہ وہ ان کے غار سے داہنی طرف جھک کے نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور وہ لوگ مزے سے غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں لیٹے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو خدا ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو پھر اس کا کوئی سرپرست رہنما ہرگز نہ پاؤ گے۔ اور تو ان کو سمجھے گا کہ وہ جاگتے ہیں حالانکہ وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں، اور ہم نے کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلوا دیتے ہیں، اور ان کا کتا اپنے آگے کے دونوں پاؤں پھیلائے چوکھٹ پر ڈٹا بیٹھا ہے۔ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کہیں تو ان کو جھانک کر دیکھے تو الٹے پاؤں ضرور بھاگ کھڑا ہو اور تیرے دل میں وحشت سما جائے، اور جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلایا اسی طرح اپنی قدرت سے ان کو جگہ اٹھایا تاکہ آپس میں کچھ پوچھ گچھ کریں۔ غرض ان میں سے ایک بولنے والا بول اٹھا کہ اس غار میں کتنی مدت ٹھہرے؟ کہنے لگے، ٹھہرے کیا بس ایک دن یا ایک دن سے بھی کم؟ اس کے بعد کہنے لگے کہ جتنی دیر تم غار میں ٹھہرے اس کو تمہارا پروردگار ہی کچھ تم سے بہتر جانتا ہے۔ اچھا تو اب اپنے سے کسی کو اپنا یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تو وہ جا کر دیکھ بھال لے کہ وہاں کا کون سا کھانا بہت اچھا ہے، پھر اس میں سے بقدر ضرورت کھانا تمہارے واسطے لے آئے، اور اسے چاہیے کہ وہ آہستہ چپکے سے آ جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ان لوگوں کو تمہاری اطلاع ہو گئی تو بس پھر تم کو سنسار ہی کر دیں گے، یا پھر تم کو اپنے دین کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ اور ہم نے یوں ان کی قوم کے لوگوں کی حالت پر اطلاع کرائی تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے، ابھی سمجھ لیں کہ قیامت کے آنے میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ اب اطلاع ہونے کے بعد ان کے بارے میں یہ لوگ باہم جھگڑنے لگے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے غار پر بطور یادگار کوئی عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار تو ان کو حال سے خوب واقف ہے، اور ان کے بارے میں جن مومنین کی رائے غالب رہی انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ قریب ہے کہ لوگ انصار نجران کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا قطمیر ہے، اور کچھ لوگ عاقب وغیرہ کہتے ہیں کہ 5 آدمی تھے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب غیب کی اٹکل لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 آدمی ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ ان کا شمار میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، اور ان کی گنتی کے تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں سے اصحاب کہف کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا زیادہ نہ جھگڑو، اور ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے پوچھو بھی نہیں، اور کسی کام کی نسبت نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کرو۔ اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے تو اپنے پروردگار کو یاد کر لو، انشاءاللہ کہہ لو، اور کہو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے ایسی بات کی ہدایت فرمائے جو رہنمائی میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 برس رہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ اس پر بھی نہ مانے تو تم کہہ دو کہ خدا ان کے ٹھہرنے کی مدت سے بخوبی واقف ہے، سارے آسمان و زمین کا غیب اسی کے واسطے خاص ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان لوگوں کا کوئی سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو اپنا دخیل نہیں بناتا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اس کو پڑھا کرو، اور اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور تم اس کے سوا کوئی ہرگز پناہ کی جگہ بھی نہ پاؤ گے۔